بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اپنی آنکھوں کے اندر ایک ایسی روحانی قوت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم کا وظیفہ کیا جائے، چلہ کیا جائے، مراقبہ کیا جائے، تو چشم عالم میں آپ پوری کائنات کو ایک کھلی کتاب کی طرح دیکھیں، اور آپ کی آنکھوں کے اندر وہ روحانیت، وہ تاثیر، وہ قوت، وہ تقویت پیدا ہو تسخیر خلائق کی، کہ دوسرے آپ کے ساتھ اپنی آنکھوں کو ملانے سے عاجز اور قاصر ہو جائیں، اور آپ کے سامنے آنکھیں ملا کر بات نہ کر سکیں، آنکھیں جھکانے پہ مجبور ہو جائیں۔ عمرا، حکماء، وزراء، ارباب اختیار تک آپ کی آنکھوں کے اندر جو ہیبت، جو قدرت، جو قوت، جو تاثیر ہوگی، وہ آپ کے ساتھ آنکھ نہیں ملا سکیں گے۔ یہ حقیقت ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر مجھے لوگ یہ کہتے ہیں آپ کی آنکھوں کے اندر، آنکھیں تو میری بند ہی رہتی ہے، نہیں بند، کیا پتہ کیا نظر آتا ہے۔ لیکن میں نے کبھی اس نظریے سے، اس ضرورت سے، اس سوچ کے بنا پر کہ دوسروں کو زیر کرنے کے لیے کبھی کوئی عمل نہیں کیا۔ بہت عرصہ پہلے ایک عالم دین کے بارے میں سنا تھا کہ لوگ انہیں کہتے تھے کہ آپ کے پاس کون سا اسم اعظم ہے کہ آپ جس جلسے میں، جس درس میں، جس حدیث کی درس میں، نشست میں ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں جوک در جوک اور اٹھ کر جانے کا نام نہیں لیتے۔ تو انہوں نے بس مختصر جواب دیا تھا کہ میرا ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔ میں جب بھی لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ کسی قرآن کی ایک آیت کو، کسی ایک اسم کو، کسی ایک عمل کو لے کے نہ بیٹھے، بلکہ قرآن کی ساری آیات، ساری صورتیں اول سے آخر تک ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں، اور جو آیت آپ کے دل کے اندر مفاہیم اور معانی کے لحاظ سے اتر جائے، آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ جس طرح سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے نا، سلام قول من رب الرحیم، یہ آیت بڑے کمال کی ہے، تو کیا باقی صورت ایسے ہی بیکار ہے؟ بہت ساری ایسی حکمتیں ہیں۔ تو بہرحال آپ یا بصیرو، اللہ کا یہ نام ہے یا بصیرو، اس کے اندر اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ اس اسم کا ورد کرے اور اپنی چشم کو عیوب خلق سے اور امر خلاف شرع سے روکے، تو اللہ تبارک و تعالی سے وہ بینائی ظاہری اور باطنی عطا فرمائے کہ اس اسم مبارک کی برکت سے انبیاء علیہ السلام کو معراج جیسی عظمت اور نعمت نصیب ہوئی ہے، اور اولیاء مقرب بارگاہ الہ ہوئے۔ اس کو شروع جب کریں تو جمعرات کو یا جمعے کو شروع کریں، فجر کی نماز کے بعد، اور پھر اس کو 40 دن تک متواتر پڑھتے رہیں، 100 مرتبہ کم سے کم، یا اس کی تعداد جو اعداد کے لحاظ سے ہے 202 مرتبہ پڑھیں، 202 مرتبہ، اس عقیدت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس محبت اور ذوق کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اسے دیکھ رہا ہوں، اتنا یقین کامل کر کے پڑھیں۔ اس اسم کی تلاوت کرے تو عنایات اور مکاشفات اور اسرار اسماء الہی سے مشرف ہو۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، تجربہ کرنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔
جب بھی پڑھیں، انسان کے اندر کوئی ایک ایسی چیز ہونی چاہیے، کوئی ایسا فن، کوئی ایسا ایک ہنر ہونا چاہیے کہ وہ ہنر، وہ فن، وہ کاریگری لوگوں کو مجبور کر دے آپ کے پاس آنے کے لیے۔ یاد رکھیں، کوئی بہت مشہور درزی ہو نا، ٹیلر ہو، بہت اچھی سلائی کرتا ہو، اس کے پاس دیکھیے ریٹ بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے، کام بھی اس کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ کوئی لکڑی کے کاریگر کو دیکھ لیں، کسی ورکشاپ میں جا کے، آٹو ورکشاپ میں جا کے دیکھ لیں، گاڑیوں موٹر سائیکلوں کا کام کرنے والے کو، فلاں فلاں استاد کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ کام تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا سمیٹ لیں۔ وہ جسے کہتے ہیں نا، سارے کا سارا پایا بھی نہیں جا سکتا، سارے کا سارا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے کسی ایک قسم کو اپنا لیں، اور اس کو پھر جب چلہ مکمل ہو جائے تو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں اس کو پڑھ لیا کریں، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی آنکھوں کے اندر کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے، کیا قوت پیدا ہوتی ہے، لوگ اپنی آنکھوں کو، سر کو جھکانے کے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن پرہیز لازمی، جھوٹ، غیبت، الزام، توبت، جتنے بھی رذائل خسیسہ ہیں، سب سے توبہ کریں۔ جب اس اسم کی برکت سے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی وجہ سے انبیاء جیسے لوگوں کو معراج نصیب ہوئی، اولیاء جیسوں کو قرب الہی نصیب ہوا، تو یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور دوائی بھی لیں، وہ جو پرہیز بتائے پرہیز نہ کریں، پھر دوائی کے لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، جس طرح میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتا ہوں نا، تو کہتا ہوں وہ دوائی دیں جس سے کہ ساتھ پرہیز نہ کرنی پڑے۔ مجھے کھانے پینے سے ہر بندہ منع کرتا ہے، یہ چیز شوگر بڑھاتی ہے، یہ چیز بلڈ پریشر بڑھاتی ہے، یہ چیز فلام جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، میں کسی اللہ کی نعمت کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جو کھانے پینے کی طیبات ہوں، پاکیزہ ہوں، حلال کمائی سے ہوں، شرط یہ ہے۔ ویسے تو جو مرضی کھائیں۔ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کیا الفاظ ان کے لیے کہوں۔ ذوالنور مصری کی شان پڑھیں تو پتہ چلے، صحابہ تو صحابہ ہے نا، تابعین تو تابعین ہیں، تبع تابعین تو تابع تابعین ہیں، ہر ایک کی اپنی منزلت، اپنی مرتبت، اپنی عظمت۔ بصرہ کی کھجوروں کی منڈی سے گزر رہے تھے، ایک گری پڑی کھجور ملی، اٹھا کے کھا لی۔ عشاء کی نماز پڑھی، وہ سرور، وہ چاشنی، وہ ذوق اور وہ شوق نہ تھا۔ 4 مرتبہ پڑھی، چاروں مرتبہ بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے، آواز آئی، گری پڑی کھجوریں بھی اٹھا کے کھاتے ہو اور پھر سرور بھی تلاش کرتے ہو۔ حالانکہ 10 درہم سے کم کوئی چیز ہو، اس کو اٹھانے میں، استعمال کرنے میں، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے ہماری فقہ حنفی کے مطابق۔ لیکن مقربین کا مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے، ابرار کا مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو مقرب ہوتے ہیں ان کو نیک لوگوں کی نیکیاں بھی برائی لگتی ہیں۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن جب سمجھ آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے اس پرہیز کے ساتھ، اس عقیدے اور یقین کے ساتھ کہ میرا رزق حلال کا ہو، میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا صرف رب کی رضا کے لیے ہو، تو یہ سارے کمالات پیدا ہوں گے۔ کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔